آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ڈرامائی واقعے کی بات کرنے والے ہیں جس میں ایک بے مثال تباہی نے ایک بالکل نئے اور غیر متوقع دور کو جنم دیا۔ یہ کہانی ہے بغداد کے زوال اور اس کے بعد ہونے والے حیران کن واقعات کی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر ایسا کیسے ہوا کہ تاریخ کے ایک سب سے بڑے المیے نے، ایک پوری تہذیب کی راکھ نے ایک نئے سنہری دور کی بنیاد رکھی؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہماری اس پوری گفتگو کا مرکز ہوگا۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 13ویں صدی کی۔ اس وقت بغداد صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ اسلامی دنیا کا دھڑکتا ہوا دل تھا، اور سچ پوچھیں تو پوری دنیا کا علمی مرکز تھا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب ہر طرف علم کی پیاس تھی۔ بغداد وہ جگہ تھی جہاں قدیم یونانی فلسفے کو نہ صرف محفوظ کیا جا رہا تھا بلکہ اس پر تحقیق کر کے اسے مزید آگے بھی بڑھایا جا رہا تھا۔ یعنی علم کی ایک ایسی عالمی میراث بن رہی تھی جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اور اس ساری علمی ہلچل کا مرکز تھا بیت الحکمت۔ یہ کوئی عام لائبریری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی زبردست اکیڈمی تھی جہاں دنیا بھر سے الگ الگ ثقافتوں اور مذہبوں کے اسکالرز اکٹھے ہوتے تھے اور دنیا کے سب سے بڑے علمی کاموں کا ترجمہ کرتے تھے اور ان پر تحقیق کرتے تھے۔ اور اس علمی خزانے کا حجم کتنا بڑا تھا، ذرا تصور کریں۔ بیت الحکمت میں تقریباً 4 لاکھ کتابیں تھیں۔ 4 لاکھ! یہ ایک ایسی تعداد تھی جس کا اس وقت یورپ کی بڑی سے بڑی لائبریریاں بھی سوچ نہیں سکتی تھیں۔ لیکن پھر مشرق سے ایک ایسی طاقت اٹھی جو بغداد کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ یہ منگول تھے، ایک ایسی قوم جو اپنی جنگی مہارت اور بے رحمی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ منگولوں کا یہ حملہ کوئی اچانک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت سوچی سمجھی، منظم اور نہ رکنے والی مہم تھی جو کئی سالوں تک چلی۔ 1251 میں حکم ملنے سے لے کر 1258 میں بغداد کے دروازوں تک پہنچنے تک منگول فوج نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اور اب ہم کہانی کے اس حصے پر آتے ہیں جو سب سے زیادہ دردناک ہے، بغداد کا محاصرہ اور اس کی مکمل تباہی۔ یہاں صورتحال بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہلاکو خان کی انتہائی منظم اور بے رحم منگول فوج تھی، اور دوسری طرف عباسی خلیفہ المستعصم، جنہیں ایک کمزور حکمران سمجھا جاتا تھا۔ نتیجہ شاید پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا۔ یہ الفاظ اس تباہی کی ہولناکی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف انسانوں کا قتل عام نہیں تھا، یہ علم اور دانش کا بھی قتل عام تھا۔ کہتے ہیں کہ صدیوں کا علمی ورثہ دجلہ کی لہروں میں بہا دیا گیا۔ یہ تباہی بہت بڑے پیمانے پر تھی۔ یہ صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا بلکہ ایک پوری تہذیب کی شناخت کو مٹانے کی کوشش تھی۔ محلات، مساجد، ہسپتال اور سب سے بڑھ کر لائبریریاں، سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ یہ صرف بغداد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا نقصان تھا۔ لیکن کیا کہانی یہیں ختم ہو گئی؟ اس تباہی اور بربادی کے باوجود کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک بالکل غیر متوقع نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اس فتح کے نتیجے میں ایک ایسی نئی سیاسی طاقت ابھری جس نے نہ صرف اس علاقے بلکہ تاریخ کا رخ بھی بدل دیا۔ اس نئی ریاست کو الخانیت کا نام دیا گیا، جسے ہلاکو خان نے فارس یعنی ایران میں قائم کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ اس کی بنیاد جنگ اور تباہی پر رکھی گئی تھی، لیکن جلد ہی فاتح خود مفتوحین کی ثقافت سے متاثر ہونے لگے۔ اور یہ تبدیلی بہت گہری تھی۔ وہ منگول حکمران جو خانہ بدوش تھے اور شمانی عقائد رکھتے تھے، آہستہ آہستہ شہری زندگی، اسلام اور فارسی فنون کو اپنانے لگے۔ یہ ایک حیران کن تبدیلی تھی، کیونکہ حملہ آوروں نے یہ محسوس کیا کہ ایک عظیم تہذیب پر حکومت کرنے کے لیے انہیں خود اس کا حصہ بننا پڑے گا۔ اس دور کی سب سے نمایاں اور سب سے دیرپا میراث فن اور فن تعمیر میں ایک انقلابی ملاپ کی شکل میں سامنے آئی۔ یہاں جو ہوا وہ ایک طرح کا ثقافتی دھماکہ تھا۔ منگول اپنے ساتھ خانہ بدوش روایات اور چین سے فنی اثرات لائے، جبکہ فارس کی ہزاروں سال پرانی تہذیب پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ ان سب کے ملنے سے ایک بالکل نیا اور منفرد انداز پیدا ہوا۔ اس فنی ملاپ میں فارس کے روایتی پیچیدہ پھولوں والے ڈیزائن چین سے آئے ہوئے جاندار اور متحرک نقش و نگار جیسے کہ ڈریگن کے ساتھ مل گئے۔ یہ 2 عظیم تہذیبوں کا ایک فنکارانہ مکالمہ تھا جو پتھروں اور کتابوں پر لکھا جا رہا تھا۔
تو اس نئے ملے جلے انداز کی کچھ خاص نشانیاں تھیں، جیسے کہ چینی افسانوی جانور فارسی فن کا حصہ بن گئے، کتابوں کو سجانے کا فن جسے منیچر پینٹنگ کہتے ہیں وہ عروج پر پہنچا، اور منگول حکمرانوں کی شان و شوکت کی خواہش نے بہت بڑی اور اونچی عمارتوں کو جنم دیا جو رنگین ٹائلوں سے سجی ہوتی تھیں۔ سلطانیہ کا گنبد اس نئی تعمیراتی سوچ کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ایک الخانی حکمران کا مقبرہ ہے اور اس کا بے پناہ سائز اور شان و شوکت اس دور کے نئے عزائم اور طاقت کے اظہار کی خواہش کو صاف ظاہر کرتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نئے فن تعمیر کو منگولوں کے پرانے عقائد سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ارگ ایلیشا جیسی بلند و بالا عمارتیں شاید ان کے پرانے شمانی عقیدے کی عکاسی کرتی تھیں، جہاں پہاڑوں کو مقدس اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک پل سمجھا جاتا تھا۔ تو آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تاریخ کے اس لمحے میں ایک گہرا تضاد ہے، جہاں ایک طرف علم کا ایک عظیم مرکز تباہ ہوا، وہیں دوسری طرف اسی کی راکھ سے ایک بالکل نئی اور با اثر فنی دنیا نے جنم لیا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آخر میں باقی رہ جاتا ہے۔ یہ اس کہانی کا مرکزی تضاد ہے۔ کیا ایک نئی ثقافت اور فن کا جنم ماضی کی اس بے مثال تباہی کو کسی بھی طرح سے متوازن کر سکتا ہے؟ تاریخ اکثر ایسے ہی پیچیدہ سوالات ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔